بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے پیغمبر، رسول اور نبی امی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، سب کے سب امی مطلق تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام، رسول اور پیغمبر قطعی امی مطلق تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، مطلب کہ وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اصل میں ان کا امی مطلق ہونے کے پیچھے ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ وہ سب پیغمبر تھے اور انہیں اپنی اپنی امت کو لیڈ کرنا تھا اور جاتے ہوئے اپنی امت کے درمیان اپنی لائی ہوئی کتاب اور اپنی حیات طیبہ کو بطور نمونہ چھوڑ کر جانا تھا۔ اگر کوئی پیغمبر کسی دنیاوی استاد سے یا انسان سے تعلیم حاصل کرتا تو انسان چونکہ خود عقل اور علم سے ناقص ہے، اسی طرح انسان کا علم بھی اور نظام تعلیم بھی کوتاہیوں اور خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی پیغمبر ایسے نظام یا انسان سے علم حاصل کرتا تو اس کا علم بھی ناقص ہو جاتا اور یوں لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو امی مطلق رکھا کہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور ان کو وحی کے ذریعے خود تعلیم دی، کیونکہ رب کی دی ہوئی تعلیم اور علم فلالیس ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی پیغمبر کوئی بات تک نہیں کرتا جب تک کہ اسے اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہ ہو۔ جو حکم آئے گا وہ اپنی زبان سے ادا کر دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی غور کرنے سے معلوم ہوئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ پیدائش سے پہلے ہی یا پیدائش سے کچھ عرصہ بعد یتیم ہو گئے۔ کیا ہوا کہ یا تو وہ پیدائش سے پہلے ہی یتیم یا پھر پیدائش کے کچھ عرصہ بعد یتیم ہو جاتے تھے، اور جو ہی ہوش سنبھالتے والدہ کی گود سے بھی محروم ہو جاتے۔ مطلب کہ اگر پیدائش سے پہلے وہ یتیم نہیں ہوتے تھے، مطلب کہ اس کے والد زندہ ہوتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ بعد میں تھوڑے عرصے بعد وہ جو ہے یتیم ہو جاتے اور والدہ کی گود سے بھی محروم ہو جاتے۔ تمام انبیاء نے غربت اور تنگی والی زندگی گزاری، اور جو یتیم نہیں بھی ہوئے تھے ان کو بائی فورس یتیم کر دیا گیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اس کے پیچھے بھی یہی حکمت پوشیدہ تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی امت کے لیے مثال قائم کرنا تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان فاقے کاٹتا ہے اور لوگوں کے لگائے ہوئے تانے سہتا ہے، تہمتیں برداشت کرتا ہے، تو اس کے اندر کا دکھ بڑھتا ہے۔ یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالی کے۔ اس لیے جب دل دکھی ہوتا ہے تو وہ رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اور ایسی پکار میں خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے جو اسے اللہ کے بہت قریب لے جاتا ہے۔